बड़ी कमाल की हदीस है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इदा फरग अहदुकुम मिन तुहूरिही, जब तुम में से कोई वज़ू से फारिग हो तो फरमाया फलयकुल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो वो कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुम्मा लियुसल्ली अलैया, फिर मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़े। फ़इज़ा क़ाल ज़ालिका फ़ुतिहत लहू अब्वाबुर रहमा, तो जब ये दुरूद पढ़ेगा तो उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो वज़ू करने के बाद पढ़ना क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और फिर उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है। आसियों जुर्म की दवा है दुरूद, क्या दवा ऐने कीमिया है दुरूद, एक साथ में उम्र भर के गुनाह करता मादूम और फना है दुरूद, छोड़ियो मत दुरूद को काफ़ी राहे जन्नत का रहनुमा है दुरूद। हमें चाहिए कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, मोहब्बत के साथ बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जब बयान करने आते हैं तो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ कुरान की आयतों को हम समझें, कुरान की आयतों को डिस्क्राइब भी करें और उनसे कुछ मैसेज हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह करीम कुरान मजीद के पारा नंबर 21 सूरह लुकमान आयत नंबर 1 से 3 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम तिल्का आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं, नेकों के लिए हिदायत और रहमत हैं। अब इन आयतों की हम जरा थोड़ी सी तफसील समझने की कोशिश करेंगे कि इसका शान नुज़ूल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये आयतें किस सिनेरियो में किस वजह से नाजिल हुई। अब जनाब शान नुज़ूल ये है कि गैर मुस्लिम शख्स था जिसका नाम था नज़र बिन हारिस, मक्का मुकर्रमा का रहने वाला था। एक मरतबा तिजारत के लिए हीरा, ये कूफा से 3 मील की दूरी पर एक शहर है, वहाँ वो गया और वापसी में कहानियों की किताबें ले आया। और माद अल्लाह अब वो मक्का मुकर्रमा के लोगों को कहानियाँ सुनाता जाता और ये कहता जाता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हें कौम आद और समूद की कहानियाँ सुनाते हैं, मैं भी तुम्हें रुस्तम और इस्फंदियार वगैरह की कहानियाँ सुनाता हूँ। यानी माद अल्लाह अपने किस्से कहानियों को कुरान के बराबर ठहरा दिया कि कुरान भी कहानियाँ हैं, मैं भी कहानी सुना रहा हूँ। तो उस बदबख्त की मुजम्मत में, उसके रद में सूरह लुकमान की आयतें नाजिल हुई। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, एक जगह इरशाद फरमाया रब तआला ने, व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिदहा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। तर्जुमा कंज़ुल इरफान, और कुछ लोग खेल की बातें खरीदते हैं ताकि बगैर समझे अल्लाह की राह से बहका दें और उन्हें हंसी मजाक बना लें, उनके लिए जिल्लत का अजाब है। यानी नज़र बिन हारिस जो कहानियों की किताबें उठाए फिरता है, उसमें खराबियां हैं। नंबर 1, पहली खराबी तो ये कि ये लहवल हदीस यानी बेमकसद कहानियां और खेल की बातें हैं। और नंबर 2, दूसरी खराबी ये कि इनको पढ़ने सुनने वाले अल्लाह पाक के रस्ते से और नेकी से दूर हो जाते हैं। और अल्लाह करीम ने जो कुरान की शान बयान फरमाई, अलिफ लाम मीम तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, अलिफ लाम मीम ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। यानी कुरान करीम की पहली शान तो यह है कि नज़र बिन हारिस कहानियों की किताब लाया है, वो लहवल हदीस हैं, फजूलियात हैं। कुरान करीम की शान यह है कि हर लफ्ज़ हिकमत भरा है, हर लफ्ज़ में ख़जाने हैं। और आगे इरशाद फरमाया हुदन यानी हिदायत। दूसरी शान यह है कि कुरान करीम सिर्फ किताब हिकमत नहीं बल्कि किताब हिदायत भी है। नज़र बिन हारिस की उन कहानियों को पढ़कर बंदा भटक जाता है। कुरान करीम की तिलावत करे, चाहे समझ कर करता हो या बगैर समझ के करे, अरबी हो या अजमी हो, आलिम हो या बेपढ़ा हो, बस कुरान करीम खोले, अदब के साथ उसके अल्फाज मुबारक अपनी ज़बान से अदा करता जाए, उसके उन अल्फाज की भी तासीर यह है कि वो दिल में हिदायतें उतार देता है। समझ ना भी आए तो तिलावत कुरान इम्पैक्ट रखती है। आज भी आप देख लें, हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुरान समझ नहीं आता, लेकिन कोई बेहतरीन कारी तिलावत करे, कोई बेहतरीन कारी तरावी में पढ़ रहा हो तो कुरान सुनते जाएं तो दिल नरम हो जाता है, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स कुरान दिल पर बराह रास्त असर करता है। और आगे फरमाया वरहमतल लिल मुहसिनीन, और रहमत हैं नेकों के लिए। तो कुरान करीम की तीसरी शान क्या है, जो अव्वल ता आखिर रहमत ही रहमत है। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जिसके एक एक हर्फ को तिलावत करने पर 10-10 नेकियां मिलती हो। ये सिर्फ कुरान पाक की शान है। बंदा जब कुरान पाक को खोल बैठता है ना, सिर्फ कुरान को देखना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, छमा छम रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं और नेकियों का ज़ख़ीरा जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यहाँ हमें बहुत अहम बात कुरान से जो मैसेज लेना है। आज हम में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ किताब से पढ़ रहे होते हैं, कुछ फेसबुक पे पढ़ रहे होते हैं, कोई यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, कुछ सोशल मीडिया पोस्टें हमारी नज़रों से आ रही होती हैं, घंटों हमारा कुछ ना कुछ हमारी आंखों के सामने से गुजरता है, लोग पढ़ रहे होते हैं। इस मकाम पर नज़र बिन हारिस के उन बातों और कुरान करीम का तकाबुल करके जो हमें मैसेज दिया गया ना, वो समझना जरूरी है। नंबर 1, कुछ भी पढ़ना हो उसमें पहली बात ये चेक करनी है कि पढ़कर हिदायत मिले तो पढ़ लो,
فضولیات پر مبنی ہے تو بچ جاؤ. جو پڑھ رہے ہو اس سے حکمت و نصیحت ملتی ہے تو پڑھ لو. فضولیات ہیں, گمراہی آتی ہے, نیکی سے دور ہو جاؤ گے, اس سے بچ جاؤ. اگر اسے پڑھ کر ثواب ملنے کی امید ہے تو پڑھ لو, اور ثواب ملنے کی امید نہیں بلکہ گناہ کی امید ہے, اس سے بچ جاؤ. تو اب یہ کلیہ سامنے رکھ لیں کہ کیا دیکھنا ہے, کیا سننا ہے, کیا نہیں سننا, کیا پڑھنا ہے, کیا نہیں پڑھنا. اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو قرآن نے اپنی شان بھی بیان کر دی, اور رہتی دنیا کو پڑھنا, سننا, دیکھنا کیا ہے اور کیا نہیں دیکھنا اس کا فارمولا بھی بتا دیا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ, دیکھیں قرآن کتنا امپیکٹفل ہے اور اس کی ایک ایک آیت, ایک ایک سورت کس قدر درس رکھتی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ ایک صحابی سے کہ یہ نیا مسلمان ہوا ہے, نئے شخص کو قرآن سکھاؤ. صحابی رسول نے لے کر بیٹھ گئے اور قرآن سکھانا شروع کیا. ایک اور بات سمجھ آئی کہ قرآن سیکھنا سکھانا یہ دربار رسالت میں موجود صحابہ کا طریقہ تھا. ایک حدیث پاک بھی ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, کیا ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہیں یا قرآن خود سیکھ لیا ہے؟ اگر سیکھ لیا ہے تو کیا دوسروں کو سکھاتے ہیں؟ ہماری بہت بڑی تعداد ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, پراپر پڑھنا نہیں آتا. بہرحال صحابی رسول نے قرآن سکھانا شروع کیا, سورہ زلزال سکھائی, 7ویں آیت سکھائی تو کہتے بس مجھے اب کافی ہے, اتنا کافی ہے. تو صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے, کہتے ہیں حضور یہ تو 7 آیتیں سیکھ کر کہہ رہے ہیں مجھے کافی ہے, اور پڑھ ہی نہیں رہے آگے. کہتے ہیں بس 7 آیتیں کافی ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے. یعنی 7 آیتوں میں اتنا کمال. سکھانے والے کون تھے؟ صحابی رسول تھے نا. کس انداز سے سکھایا ہوگا, کیسا دل میں اتارا ہوگا. سچی بات تو یہ کہ بعض اوقات قرآن کی ایک آیت اگر صحیح سمجھ آ جائے اور بندہ اس پر عمل کر لے, زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. نبی پاک نے فرمایا 7 آیتیں سیکھ لی, اس کو فقاہت مل گئی, اس کو دین کی سمجھ مل گئی. تو اب پتا چلا یہ ہے قرآن, یہ ہے کتاب ہدایت کہ اس طرح امپیکٹ کریٹ کرتی ہے, اور بندہ دل سے پڑھے سمجھ لے تو اس کی زندگی سنور جایا کرتی ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے, وہیں انہوں نے وفات پائی. اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہوئے تھے, ان قیدیوں کی بات چیت کرنے کے لیے میں مدینہ منورہ آیا تھا. یعنی غیر مسلموں کی طرف سے نیگوشیشن کے لیے کہتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا. جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا, مسلمان مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے, نبی پاک علیہ السلام امامت فرما رہے تھے, اور پیارے آقا نے نماز کے اندر جو آیت تلاوت کی, وہ نماز کی جو تلاوت تھی وہ مسجد کے باہر بھی آواز آ رہی تھی, اور پیارے آقا سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے. اب میں حیران ہو گیا کہ آواز کیسی ہے, قرآن پڑھنے والا کون؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام جن پہ قرآن نازل ہوا ہے, اور کلام کس کا؟ اللہ کا کلام. وہ کیسی تاثیر ہوگی. کہتے ہیں مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا, اور اب میرے کانوں میں نبی پاک کی پیاری میٹھی آواز اور اللہ کا کلام جانے لگا, اور نبی پاک نے یہ آیات پڑھی, ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے, اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. کہتے ہیں ان آیات کو سنا تو میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا. مجھے یوں لگا تھا کہ میں یہاں سے قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا, اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا. میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت توبہ کی اور ایمان قبول کر لیا. آئے تھے غیر مسلموں کی طرف سے نیگوشیشن کرنے, مگر قرآن نے دل پر ایسا امپیکٹ کیا, اتنا انڈرسٹینڈ کیا قرآن کو کہ فوراً ایمان قبول کر لیا. تو یہ ہے قرآن. اللہ پاک ہمیں قرآن اس کی حقیقی روح کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. قرآن گناہ گاروں کو کیسے ہدایت دیتا ہے. ایک بار حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ بصرہ کشتی میں جانے کے لیے سوار ہوا. اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا, اس کے ساتھ کنیز بھی تھی. آگے بڑھے تو مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب پلاؤ. اس نے شراب پلائی. کنیز کو کہا کچھ گانا بھی سناؤ. حالانکہ بزرگ ساتھ بیٹھے تھے مگر وہ اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا. کہتا گانا سناؤ. اس نے گانا بھی شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد وہ شخص جو ہے وہ حضرت ابو ہاشم سے کہتا ہے اس گانے جیسا تمہارے پاس بھی کچھ ہے, تم بھی کچھ سنا سکتے ہو. اب ان کو موقع ملا, انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. اب سنیں قرآن کی کون سی آیتیں پڑھی. دیکھیں قرآن کی کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جو کمال ہے نا, بندہ ایسا لگتا ہے اس کا ایسا ترنم ہے, ایسی لے ہے, ایسا انداز ہے کہ بندہ رحمت کے دریا میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے کیا پڑھنا شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. 30واں پارہ ہے, سورہ تکویر ہے, قیامت کی منظر کشی قرآن کر رہا ہے. ترجمہ کیا بنتا ہے, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, جب تارے جھڑ پڑیں گے, اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا جو تھوڑی دیر پہلے شراب پی رہا تھا, گانے سن رہا تھا. جب کہتے ہیں اس آیت پر میں پہنچا, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے. روتے روتے وہ شخص اپنی کنیز سے کہتا ہے میں اللہ کے لیے تجھے آزاد کرتا ہوں, اس شراب کو پانی میں بہا دو. اور اب کہتے ہیں وہ ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھتا ہے کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے, میں تو بڑا گناہ گار, میں شرابی, میں برے کام کرنے والا, قرآن سے مجھے ہدایت مل رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ والوں کو قرآن بھی کیسا یاد تھا. اس کے اس سوال کا جواب بھی انہوں نے قرآن سے دیا. فرماتے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ہائے ہائے, یہ سن کر اس بندے نے توبہ کر لی.
کہ اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے. تو یوں قرآن زندگیاں بدلتا ہے, یوں قرآن ہدایت دیتا ہے, یوں قرآن دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ قرآن سے محبت بھی تو ہونا. قرآن پتہ ہے قیامت کے دن کیسے کام آئے گا؟ بہت ساری چیزوں سے دوستی لگائی ہوئی ہے لوگوں نے. پوچھو کیا ہابی ہے؟ میری ہابی اسپورٹس ہے, میری ہابی موبائل پر گیم کھیلنا, میری ہابی کیا ہے جناب میں کمپیوٹر پہ ٹائم گزارتا ہوں, میری ہابی فلاں پتہ نہیں ٹومی جونی پتہ نہیں کس کس کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. ارے مسلمان کی پہلی ہابی تو قرآن ہونا چاہیے نا, پہلی مصروفیت تو قرآن ہونی چاہیے. سنو قرآن کیا کام دے گا. اللہ کریم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, ایسی روٹین بنائیں کہ کام پر جانے سے پہلے کچھ قرآن پڑھ کے جائیں, گھر آئیں تو سونے سے پہلے کچھ قرآن پڑھ لیں, اللہ کرے صبح سورہ یاسین پڑھ کے جائیں, رات سورہ ملک پڑھ لیا کریں. سنیے نبی پاک فرماتے جو بندہ دن اور رات میں قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے, اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق یعنی اس کا ساتھی بنا دیتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا. قرآن کہے گا رب کریم ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا, جو بھی کام کرتے ہیں اس کی فیس لیتے ہیں نا. قرآن کہے گا یا اللہ ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا مگر فلاں شخص دن اور رات میں مجھے پڑھتا تھا, میری تلاوت کرتا تھا, میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا. اے اللہ آج اس کو اجر عطا فرما, یعنی آج اس کی اجرت عطا فرما. قرآن کریم کی عرض پر اللہ کریم اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنائے گا. اب اللہ قرآن سے فرمائے گا حل ردیتا, اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ ذرا غور کیجئے, بندے کو عزت کا تاج اور کرامت کا لباس پہنا کے بندے سے نہیں پوچھے گا, اللہ قرآن سے سوال کرے گا اے قرآن تو راضی ہے؟ تو قرآن کہے گا یا رب اس سے بھی زیادہ افضل اجر عطا فرما. اب اس بندے کو بادشاہت اور سبحان اللہ جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی, یعنی عطا کیا جاتا رہے گا. حدیث کا خلاصہ ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن سے سوال فرمائے گا کہ اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ اللہ اکبر, ذرا غور کیجئے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ قرآن کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں. اب بتائیں دوستی کس سے کرنی چاہیے, ساتھ کس کا ہونا چاہیے؟ انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں ہم روز اوپن کرتے ہیں, روز سافٹ ویئر اوپن کرتے ہیں, روز آن لائن ہوتے ہیں, قرآن آن لائن نہیں کرتے. ہمارے اسلاف روزانہ کئی بزرگ تو وہ ہیں جو 3 دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے, قرآن جو ہے 3 دن میں پڑھ لیا کرتے, لیکن آج ہم ہیں کہ قرآن پورا سال گزر جاتا ہے اب نہیں کھولتے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ کرے کہ ہم قرآن سے دوستی کریں, اور قرآن کیسے کیسے میسج دیتا ہے اور توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عشاء پڑھ کر باہر نکلا تو میں نے خاتون کو دیکھا, پوری پردے کے اندر موجود تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ اے ابو ہریرہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا گناہ کیا ہے؟ جب اس نے گناہ بتایا تو وہ بڑا گناہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیرے لیے کوئی توبہ نہیں, تو ہلاک ہو گئی. وہ عورت اتنا شرمندہ ہوئی, اتنی نادم ہوئی, کپ کپی تاری ہو گئی, اور وہ عورت گر کر بے ہوش ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ کو خیال آیا, کیونکہ اسلام کے ابتدائی دن تھے, روز نبی پاک سے سارے صحابہ سیکھ